سب سے پہلے رانا صاحب یہ بڑا سوال کر رہے ہیں لوگ کہ ٹرمپ کے ساتھ تو پاکستان کی بڑی دوستی تھی اور ٹرمپ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور بھی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو ان 75 ممالک میں شامل کر دیا جن کا امیگریشن ویزا پروسیس معطل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، اور امیگریشن ہر ملک کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور ان کے اپنے جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ممالک جو کہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دوست رہیں گے، انہوں نے بھی ویزوں کے متعلق جو پالیسیز بعض اوقات وہ اپناتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور ان مشکلات میں شاید ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے ان رولز اور ان لاز کا احترام نہیں کرتے جو کہ ان کو وہاں پہ کرنا چاہیے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر باہر جانے والا بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ملک اپنی پالیسیز میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے جو بطور ایک کنٹری کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ یا ان ممالک کے ساتھ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس میں کوئی فرق آئے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں ان کا پوری طرح سے جائزہ لیا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق جہاں کہیں ان کو کوئی اعتراض ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے ان اکارڈنس ٹو دوز پالیسی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ جی ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے؟ میر صاحب، میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی جب یہ خبر سنی کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزا روک دیا ہے اور بدھ والے دن اس کا اطلاق ہوگا۔ دیکھیں، چلیں ایران، روس اور افغانستان اس لسٹ میں شامل ہیں، چلو یہ تو سمجھ آتی ہے۔ پاکستان جو بالخصوص پچھلے 1 سال سے ٹرمپ صاحب جو کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ رکوانے کا، اور ہر جگہ پر وہ اس کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو اپنا ایک قریب ترین اتحادی شمار کرتے ہیں، اور ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا شرم الشیخ میں جب سٹیج پر تمام سربراہان مملکت کھڑے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب جس طرح پیچھے سے آئے اور آ کر انہوں نے ڈائس لیا اور جو تعریف کے پل باندھے اور حد سے زیادہ انہوں نے ایک طرح سے تجاوز کیا، اور میرا خیال ہے ٹرمپ خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ایک اتحادی ہے، اور پاکستان کا جو ایک رینکنگ ہے پاسپورٹ کی اور پاکستان کی امیگریشن کی سٹیزنز کی امریکہ میں اور دنیا میں بہتر ہوگی، کیونکہ اس سے ایک بڑا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے باقی دنیا کے ڈپلومیٹس حلقوں میں بھی۔ اور آج ہی میں نے جب روزنامہ جنگ صبح اٹھایا تو اس کی مین ہیڈ لائن تھی کہ ٹرمپ خاندان کی قریبی کمپنی سے معاہدہ ہوا، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ امریکی فرم USDI جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی جو ترسیلات ہوں گی ڈیجیٹل نظام میں وہ ساری ٹرانزیکشن کرے گی اسٹیٹ بینک سے مل کر۔ تو ایک طرف تو آپ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کا ایک اپنا ایک انٹرسٹ ہے، ان کے اپنے ایک سیلف موٹیوز ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے ملک کا امیگریشن اس 75 لسٹ میں ڈال کے، نیگیٹو لسٹ میں ڈال کے ان کو اس پروسیس کو بند کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں، لیکن رانا صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے ایسے ممالک کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت پاکستان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ شہد سے میٹھی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے، لیکن وہ بھی پاکستانیوں کو ویزا دینے میں سمجھ گیا امریکہ سے زیادہ سختی کرتے ہیں۔ سر اس میں ایک تو کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے پاکستانیوں کا بھی قصور ہے۔ وہ 2-3 ممالک ہیں جو ہمارے قریب ہیں، امریکہ تو ہم سے 7 سمندر دور ہے نا، اور اس میں ہمارے اپنے پاکستانیوں کے بھی وہاں کرتوت ہیں،
اور ان میں پہلے انہوں نے کچھ اضلاع کو بلیک لسٹ کیا اور اب انہوں نے پورے ملک کو بلیک لسٹ کیا. اس میں ہمیں خود بھی کسی حد تک قصوروار ہے, بالکل آنیسٹ بات تو یہ ہے. لیکن امریکہ والا کیس اور اس وقت جو دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو وینزویلا کی صورتحال کے بعد جو معاملہ بنا ہوا ہے اور آگے چل کر ایران کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو اس میں پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ رجیم نے تو امریکنز کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پاکستان کو اس لسٹ سے نکلنا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا وہ جو شرم الشیخ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نامینیشن کی تھی, تو وہ ذرا کلپ ذرا دوبارہ دکھا دیں جی ہمیں. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. تو رانا ثناءاللہ صاحب, یہ کیا پاکستان کو اب فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے تو جو وینزویلا میں کیا ہے اور اب جو یہ ایران کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ تو جنگوں کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, وینزویلا میں جو امریکہ نے کیا ہے اس کے اوپر پاکستان کا ایک بڑا بیلنسڈ جو ہے وہ سٹانس رہا ہے, اور پاکستان نے اس بات کو بار بار جو ہے وہ آن ریکارڈ رکھا ہے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے. دیکھیں, اگر کوئی اچھا اقدام کرے اور وہ اقدام براہ راست آپ کو بینیفٹ کرے, تو اس میں آپ کا تعریف کر دینا یا اس کی خواہش کو جو ہے وہ انڈورس کر دینا جو ہے, یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ورڈ میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. اور ٹرمپ صاحب کی یہ بڑی خواہش رہی ہے, بلکہ ہے بھی, کہ ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے, بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نوبل انعام کا جو ہے وہ حقدار ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, تو ان کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا, تو اس میں امریکہ نے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا. تو جو جہاں پہ جو کردار بنے اس کی جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. چلیں, وہ تو ٹھیک آپ بات کریں نا, لیکن بعد والی نامینیشن جو ہے وہ تو شرم الشیخ میں کی گئی تھی. بہرحال اس بحث سے نکلتے ہیں. شرم الشیخ میں بھی دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم تو مذمتیں کرنے, ریلیز نکالنے اور نعرے لگانے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر وہاں پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس میں کمی ختم نہیں ہوا, ہاں کمی, اور پتہ نہیں ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن وہ جو کمی ہوئی ہے وہ اسی کوشش کی وجہ سے ہوئی ہے جو شرم الشیخ میں جو سارے مسلمان ممالک جو تھے اکٹھے ہوئے تھے. تو اس ایفرٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھایا جانا چاہیے, تاکہ یہ ظلم اگر اس طرح سے ختم ہوتا ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے بائی آل مینس.